تشریف لائیں اپنے خلاف کا اظہار کریں جناب ذوالفقار احمد ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میرپور کامران طارق ایڈوکیٹ صاحب، میرپور سے آئے ہوئے سابق صدور اور کابینہ کے عہدیداران، میزبان عارف چودھری صاحب، احسان الحق صاحب، یہاں کی تاجر برادری، صحافی ادارات، مزدوروں، محنت کشوں اور چک سواری کے غیور عوام، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 2001 سے پہلے تھوڑی سی میں بات کروں گا ڈیم کی توسیع سے پہلے۔ یہ جب ڈیم بنایا گیا 60 کی دہائی میں، اس وقت بھی کئی لوگ بڑی وعدہ میں کہتے ہیں یا سادگی میں کہ یہ جو منگلہ ڈیم ہے یہ ہم نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے۔ نہیں، ہمارے باؤ اجداد سے جبری قربانی لی گئی اور پاکستان کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا اس کا فائدہ ہوا، نہ میرپور کے لوگوں کو ہوا، نہ پاکستان کے محنت کشوں کو ہوا۔ اور دوسری بار بھی جب ڈیم یہ اونچا کرنے لگے تو عارف چودھری صاحب نے درست فرمایا ہے کہ تحریک انہوں نے پہلے یہاں سے شروع کی، لیکن ان کے پاس کوئی باقاعدہ طاقتور پلیٹ فارم نہیں تھا۔ میں بار کا صدر منتخب ہوا، کامران طارق صاحب میرے ساتھ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور پہلی قرارداد ہم نے میرپور بہار میں منظور کروائی متفقہ طور پر کہ ہم منگلہ ڈیم کی توسیع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس تاریخ جس پر عارف صاحب نے کہا 81 کی تاریخ بہت کو کہ بڑی تاریخ تھی، ہر جگہ ذکر کیا جاتا ہے، پوری بار اس وقت گرفتار ہوئی، لیکن سب سے زیادہ 2001 کی جو تاریخ تھی اس نے لوگوں میں شعور پیدا کیا، لوگوں کو حقوق دے کر دیے۔ باقی باتیں عارف صاحب نے جو کیا مطالبات کی، اس کے علاوہ جو یہ پارک چھوٹے موٹے بنے، معقول معاوضے جو اس وقت دفعہ ملے، اور سب سے بڑا ایک کام جو عارف صاحب شاید بھول گئے، یہ دیو سٹی جو آباد ہوا ہے ہمارے میرپور کے جو لوگ تھے، ان کو وہ غیر قانونی سمجھتے تھے کہ یہ 1210 کے اندر ہے، ان کو ہم ویسے ہی بے دخل کر دیں گے، لیکن ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے سامنے بات کی کہ یہ اگر وہاں سے بھارت کی فوج نے گولیاں مار کے بجایا ہے، ہمارے شہید کیے گئی، تو آپ انہیں پانی میں ڈبونا چاہتے ہیں، وہ نیو سٹی پہ اربوں روپیہ خرچ کروا پہ ہم نے، یہ ہماری تحریک کا نتیجہ تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی ہمارے اس تحریک میں شامل تھے۔ لیکن جو حکمران ٹولہ ہے اس وقت بھی ان کا وطیرہ یہی تھا، وہ عوام کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ جو آپ کے نمائندے ہیں اس وقت بھی آپ کے حقوق کے خلاف کھڑے تھے، اس وقت بھی یہ وادکا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پاکستان کے حکمرانوں جناب مشرف کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ہمارے خلاف نہ کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ ہم پاکستان ریاست یا سالمیت کے خلاف نہیں ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں یہ تحریک دیکھیں، میرپور یا راولہ کوٹ سے شروع آزاد کشمیر سے پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے، اور پاکستان کا محنت کش، آزاد کشمیر کا محنت کش، گلگت بلتستان کا محنت کش، ہم سب کی تحریک ایک ہے، اور ان لٹیروں، مکار، چلاک، بلباش حکمرانوں کے خلاف ہے، اور ہم پہلے بھی لڑتے رہے، ایسا بھی لڑتے رہیں گے۔ میں عارف صاحب کو ایک واقعہ یاد چلاتا چلوں اور آپ کے گوشتگزار بھی کروں۔ 1993 میں ایک تحریک میں ہم گرفتار تھے، جیل میں تھے، میں اور عارف چودھری صاحب، اور بھی کچھ دوست گرفتار تھے، تو اس وقت ان کا تعلق لبریشن فرنٹ کے ساتھ تھا، تو اکثر ہماری جیل کے اندر گفتگو سیاست پہ ہوتی تھی۔ یہ مجھے قائل کرتے تھے کہ باہر نکل کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے، یہ جو الیکشن لڑنے والی پارٹی ہیں، تو ہم شاید عوام کے لیے بہتر کام کر سکے۔ میرا 1993 میں بھی یہی موقف تھا کہ آپ ان روایتی سیاسی پارٹیوں میں شامل ہونے سے پہلے آپ کو بے ضمیر ہونا پڑے گا، آپ کو عوام کے خلاف ہونا پڑے گا، آپ کو عوام کے مفادات کے خلاف کام کرنا پڑے گا۔ میں کسی صورت ان روایتی سیاسی پارٹیوں میں کبھی شامل نہیں ہوں گا، کیونکہ میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسٹیج پر لیڈر یا جھوٹا مکار عوام دشمن بیٹھا ہوا اور اس میں تعریفیں کروں، اور میں انہیں الفاظ بیان بھی کراؤں اور مرتے دم تک کھڑا رہوں گا۔ اور میں اس مسئلے کا یہ جو بجلی کے بلات ہیں، یہ جو پیٹرول، ڈیزل، روزمرہ بنیادی زندگی کی اشیاء جو آئے روز مہنگی ہو رہی ہیں اور عام انسان کی پہنچ سے دور ہے، بلکہ میں 2
3 जगह और भी जिक्र कर चुका हूँ। ये चकसवारी में फिर भी थोड़ी खुशहाली है, बतालियाँ गए हुए हमारे लोग। खुदा कसम ऐसी ऐसी जगहों में मैंने जाके गुफ्तगू किया लोगों से, उनके जो कपड़े मैंने देखे, मेरी आंखें, मेरा दिमाग इजाजत नहीं दे रहा था कि दोबारा देखूं उनको। चप्पलें पाँव में ऐसी कि बेचारों के ना कपड़े इस काबिल वो इंसान नजर आ रहे, ना चप्पलें, वो बेचारे 3 वक्त की रोटी कैसे खाते होंगे, कैसे अफोर्ड करते होंगे। तो बात यह है, इन सब मसाइल का याद रखें। 98% आप मजदूर मेहनत का ही लोग हैं जिनका ये इस्तेमाल करते हैं, और 2% के बालादस्त तबका जो आपके वोट लेकर आपके मवादात के लिए खिलाफ काम करता है। और आज देखेंगे दारू को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फिर इकट्ठे करेंगे, एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज है, लेकिन वो दारू को भेज रहे हैं, लोगों के घरों में ला रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस के जरिए वो तरीके से बिला जमा कराएंगे। ऊपर जो जिन्हें अपने वोट दिए हुए ये वही लोग हैं जो आपके मवादात के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका हल एक है दोस्तों, मैं आखिर में यही बात कहूंगा, एक हल है। इंसान को जब कैंसर की बीमारी लग जाती है, डॉक्टर जवाब दे देता है कि इसका हल ऑपरेशन है। मेजर सर्जरी के बगैर जनाब से मरीज जिंदा नहीं रह सकता, तो उस मरीज का इलाज डिस्प्रिन की गोली से मुमकिन नहीं है। ये जो हमारा समाज है, ये कैंसर की बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस समाज के अंदर जो निजाम है, जो एक बालादस्त तबका है, उसने गरीब इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। ये कैंसर की बीमारी समाज को लग चुकी है, और इस कैंसर की बीमारी का 1993 में भी मैंने आरफ भाई को कहा था, और मैं आज भी कहता हूँ, ये समाजी सेंस के मुताबिक से अवामी इंकलाब मांगता है। अवामी इंकलाब के बगैर कोई चारा नहीं है। क्या इस इंकलाब के बगैर आपके मसाइल हल हो सकते हैं? तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला को आदर नादर जान के कहता हूँ कि मैं और आरिफ चौधरी ने जो 2001 की तहरीक चलाई, कामरान तारिक साहब मेरे साथ थे, दीगर जितने मुखला क़यादत चूँकि हमारे पास थी, हमने अवाम के हकूक़ पे जितनी हमारी ताकत थी, एक पाई की कभी सौदाबाजी नहीं की। बरतानिया में मुजाहरे किए, अमेरिका जाकर मुजाहरा किया, जहाँ किए, अपनी जेब से खर्चा किया। दुनिया या कोई बंदा नहीं कह सकता हमने किसी ने फंड लिया, हमने दारू के साथ कोई डील की हो, हमने हुक्मरानों के साथ बैठ के को अवाम के लिए सौदाबाजी की हो। करते और आज भी हम वादा करते हैं, जितनी हमारी शक्ति है, जितनी हमारी ताकत है, और हमारी ताकत आप अवाम, ताकत वाले अवाम है, मुनज़्ज़म अवाम, आप हमारा साथ न छोड़िएगा। हम अगर किसी का बेदबीरी करें, सौदाबाजी करें, तो हमें अल्लाह ताला की रात गर्क करें। हम आपके साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह अवाम के मसाइल भी हल होंगे। बहुत शुक्रिया।